السلام علیکم. نئی کال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں. کال ہے یہ 15 جون کی، اور پہلے ریپ اپ میں دیکھ لیں. کوئی خاص بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی موو بنی ہے 5.5 کروڑ کے والیوم کے ساتھ. مجھے تو کچھ خاص اہم نہیں لگتی. اگر آپ اس کے ہائی اور لو کو دیکھیں تو بڑی ٹپیکلی اس نے اس پوری رینج کو، جو باٹمنگ رینج ہے 40,655 اور 41,052، اس کے اراؤنڈ میں ٹریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ باٹم کا سروائیول اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے، ورنہ کوئی اہمیت والی چیز آج کے 175 پوائنٹ کے گین ہونے سے مجھے نظر نہیں آئی. والیوم کو دیکھنے کے بعد پھر فارن اینڈ لوکل فنڈز کی ڈپریشن، بڑی ہیزیٹنٹ ان کے نمبرز ہیں. صرف انڈیویجول جو ہیں ان کی ایکسائٹمنٹ نظر آتی ہے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ کر دی گئی ہے، اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز پر اگر میں بات کروں تو جیسا میں نے کہا، پوائنٹ بڑھنے سے کوئی ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آتی. ہاں، کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید FATF کا کوئی پازیٹیو رسپانس مل جائے. چیزیں سامنے آ جائیں تو اور اچھی بات ہے، اور ہم اس پہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا. اور مزید کچھ لینڈرز ایسے ہیں جو IMF سے جیسے ہی ڈیل ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ وہ لینڈرز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. تو یہ تمام تو ہیں پازیٹیو ٹریگرز، مگر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریشان کر رہی ہیں. سب میں پہلی چیز ڈکلائننگ روپی. نمبر 2، دیگر چیزوں کی کموڈٹی اور پیٹرول اور اس طرح کی پرائسز جو اجناس کی بڑھ رہی ہیں، اس سے کامن مین میں کافی ایک پریشانی پائی جاتی ہے. تو اس سے اوور آل ملکی جو اکانومی کا پہیہ ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. تو ان گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو یہ تو بڑی نیگیٹو ہیں، اور ان پازیٹیو جن کا میں نے ذکر کیا ان کو وہ برابر کر دیتی ہیں، اس کی ایکسائٹمنٹ کو کم کر دیتی ہیں. اور پھر ٹیکنیکلی بات کریں گے تو بیئرس کا پاور بل سے بہت زیادہ نظر آتا ہے. اور پھر اگر میں والیومز دیکھوں اور پھر مارکیٹ کا اوور آل ڈپریسو سینٹیمنٹ دیکھوں تو کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل مارکیٹ 41,052 کے اوپر آنر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر اس کے اوپر ہی رہتی ہے تو اچھی بات ہے، ہم تھوڑی بہت ایفرٹ اور کر لیں گے. مگر اس کے اوپر نہیں رہ پاتی تو پھر والیوم بھی اسی طرح 3-4 کروڑ 5 کروڑ کے ہوں گے، اور پھر 40,800 کے نیچے یہ پریشر بھی لینا شروع کرے گی. اس وقت جو منیمم لیول جو کل کے لیے ضروری ہے اگر ایفرٹ دیکھنی ہے، پہلے تو 41,052 کے نیچے نہیں رکنا چاہیے مارکیٹ کو، اور 41,198 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے. اللہ کرے کہ اس کے اوپر کھلے تو پھر شاید ہمیں ایک چھوٹی موٹی ویو مل جائے، اور پھر 41,363 تک جانے کی جگہ بن جائے. اور 41,363 کے اوپر یا آس پاس اگر کلوز ہو جائے تو سلولی اینڈ گریجولی حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے، بلش نہیں ہوں گے، پہلے یہ تو ذہن سے نکال دیں. مارکیٹ بلش نہیں ہونے جا رہی، کیونکہ بل کا کمفرٹ زون جو ہے نا وہ تھوڑا ابھی دور ہے. ہاں، 41,363 کے اوپر جو ہے ہم کو پھر مزید ایک اور چھوٹی رائٹ کی امید بن جائے گی. تو لہٰذا کیئرفل اپروچ ہونی چاہیے مارکیٹ میں. اور جو آپ کو بتایا گیا، کیونکہ ویسے تو میں نے سائیڈ لائن رہنے کو کہا، زیادہ انٹریز کی بات میں کر نہیں رہا، ٹارگیٹڈ انٹریز کی بات کر رہا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ جب مارکیٹ کو اس طرح کی ویوز بناتی ہے تو پیچھے بیٹھیں اور آرام سے اپنا مال کو چیک کریں کہ کون سا مال ہے جو بیچا جا سکتا ہے. اگر اس میں سے 20 25 50% بھی بیچ سکتے ہیں تو بیچ دیں، کیونکہ مارکیٹ جتنا اوپر جائے چلی جائے اس نے ایگزاسٹ ضرور ہونا ہے. ابھی مارکیٹ کے اندر وہ مومنٹم نظر ہی نہیں آیا جو اس کو مسلسل اوپر لے جائے. ہاں، اگر FATF کا کوئی ڈیسیشن آ گیا تو پھر مارکیٹ میں ایک ریلی بن سکتی ہے 1,000-1,500 پوائنٹ کی. اس کے بغیر تو جب تک یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں ایسی ریلی ایکسپیکٹ کرنا بیکار ہے. امید کرتا ہوں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ٹریڈ کریں گے. اوائڈ کریں، سائیڈ لائن رہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.